بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ کل 6 ستمبر تھا اور پاکستان بھر میں شہدائے پاکستان کو یوم دفاع کے موقع پر جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس حوالے سے تقریبات منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے راولپنڈی میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی جس کا صبح میں نے جب احوال پڑھا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہیڈ لائن تھی کہ پاکستان کے تمام اداروں کو آئین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، اسی طرح ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے۔ تو میرے لیے خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ جن سے ہمیں شکوہ ہے اگر انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو آئین کی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، تو میری یہ خواہش تھی کہ آج جب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آج گفتگو کروں گا کہ ہمیں ایک تعریفی یا اسے ویلکم کہنا چاہیے اسٹیٹمنٹ کو۔ لیکن ابھی میں پریس کلب پہنچا نہیں تھا تو فواد چوہی صاحب کی ایک ٹویٹ سامنے آ گئی جس میں انہوں نے اپنے مطلب کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے اس کی اپنی ایک تشریح کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر یہ بل بنا چکے ہیں یا بنا رہے ہیں، اس سارے کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی کورٹ میں پھینک دیا اور سارا ملبہ ان پہ گرا دیا۔ اور یہ کوشش پہلی مرتبہ فواد چوہی صاحب نے نہیں کی۔ یہ 3-4 دن پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کی میٹنگ تھی، وہاں میں بھی موجود تھا اور بھی جرنلسٹ موجود تھے، بہت سے پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے۔ وہاں بھی انہوں نے جب کہا گیا کہ آپ اس جو میڈیا کنٹرول اتھارٹی ہے اس پہ بریفنگ دیں، تو اس وقت بھی انہوں نے جو بات کی GHQ سے شروع کی، چیف آف آرمی اسٹاف سے شروع کی، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے نام سے شروع کی، اور پھر انہوں نے اس سو کالڈ بل پر روشنی ڈالنی شروع کی۔ ہم نے اسی وقت سرگوشی کے انداز میں ایک دوسرے کان میں کہا کہ لگتا یہ ہے کہ فواد چوہی صاحب طریقے سلیقے سے ایسی بال پھینک رہے ہیں کہ ہم جو شاٹ کھیلیں وہ شاٹ پنڈی کی طرف جائے، کیونکہ فواد چوہی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے استعمال کی اور موقع محل کے مناسب استعمال کی بڑی مہارت دے رکھی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں 10 مختلف پوائنٹ آف ویو پہ ایسا آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ہر پوائنٹ آف ویو کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے جب ادھر بھی کیا تو ہم نے اس کے بعد بھی میٹنگ کی، اور آج جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی ہے، اس کے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ کھڑے ہیں، اور میرے لیے آپ نے فواد چوہی صاحب پریشانی پیدا کر دی ہے۔ میرے وہ دوست راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے دوست جو کافی عرصہ سے اس بل کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جنہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نے پریس کلب سے 12 تاریخ کو پریس فریڈم ریلی لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جانا ہے، وہاں رات پارلیمنٹ کے سامنے گزارنی ہے، اور دوسرے دن پریزیڈنٹ کے خطاب کے موقع پر احتجاج کرنا ہے، اور یہ کیمپ قائم رہے گا۔ وہ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ فواد چوہی صاحب کو میسج دے رہے ہیں کہ اس بل کے ساتھ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فواد چوہی صاحب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ PMDA جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق GHQ کے ساتھ ہے یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا برین چائلڈ ہے۔ تو آپ یہ ریلی پارلیمنٹ کے سامنے اور اس کے سامنے لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے میری اپنے دوستوں سے درخواست ہے کہ فواد چوہی صاحب کھل کر بات کریں۔ اگر اس کے پیچھے جو آپ اشاراتاً بھی بات کر رہے ہیں، ملبہ بھی ادھر ڈال رہے ہیں اور زوم میں بھی بات کرتے ہیں تاکہ نہ ہی میں ہو نہ شی میں ہو، کھل کر بات کر لیں کہ اگر تو آپ ہیں تو آپ اس کی اونرشپ لیں، اگر عمران خان صاحب ہیں تو وہ اس کی اونرشپ لیں، اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں یا GHQ ہے
تو کھل کر کہیں تاکہ پھر ہمارا سوال ان سے ہوگا کہ اگر آپ یہ بل لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے سوالات کا بھی جواب آپ ہی دیں. تو اس لیے عزیز دوستو یہ چند کل سے بلکہ 3-4 دن 5 دن پہلے سے اپنی نجی محفلوں کے دوران مختلف مواقع پہ یہ یا تو سازش کر رہے ہیں یا جی ایچ کیو اور جنرل قمر باجوہ کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو اپنی بیک پر لانے کے لیے اور ہمیں ڈرانے کے لیے ان کا نام استعمال کر رہے ہیں, یا وہ طاقتیں وہ جمہوری قوتیں جو اب ہمارے ساتھ دے رہی ہیں یہ انہیں میسج دے رہے ہیں کہ بھائی اس بل کے ساتھ تو فواد چودھری کا انفارمیشن منسٹری کا یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تعلق نہیں ہے, یہ تو قمر باجوہ صاحب اور جی ایچ کیو کا بل ہے. تو اس لیے فواد چودھری صاحب آپ بھی وضاحت کریں, اور اگر فواد چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ادھر سے آیا ہے تو پھر میں ان اداروں کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی یہ وضاحت چاہوں گا کہ اگر آپ اس بل کے پیچھے ہیں جس کی طرف فواد چودھری صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے بھی یہ وضاحت آنی چاہیے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے جو بار بار ذکر کرتے ہیں فواد چودھری صاحب, مجھے صرف فواد چودھری صاحب ایک چیز کا جواب دے دیں کہ جو خبر آپ اس وقت دیتے تھے جب آپ مسلم لیگ قائد میں تھے, یا اس وقت دیتے تھے جب آپ جنرل پرویز مشرف کے ترجمان تھے, یا وہ خبر جب آپ اس وقت دیتے تھے جب آپ بلاول بھٹو کے ترجمان تھے, یا وہ خبر دیتے تھے جب آپ پرائم منسٹر پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب کے ترجمان تھے, اور جو آج دیتے ہیں ان میں سے فیک نیوز ہم کس کو کہیں؟ کیا جو آپ نے کہا پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کر, چودھری برادران کے ساتھ کھڑے ہو کر, بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کر, راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کھڑے ہو کر اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر, ان میں سے فیک نیوز کیوں ہے, کون سی ہے؟ ٹھیک ہے, اور ڈس انفارمیشن کون سی ہے؟ اگر اس میں جو آپ نے کہا ہے کہ 5 کروڑ روپیہ فیک نیوز پہ جرمانہ ہوگا تو آپ پہ تو کم از کم 5 ارب روپے جرمانہ ہو چکا ہے, جو پروو ہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سا جھوٹ بولا. میں بڑی بات نہیں کرتا, آپ کو ایکسپریس نیوز کا وہ پروگرام یاد ہوگا, میرے پاس کلپ موجود ہے, جب آپ ہمارے دوست محیط پیرزادہ کے ساتھ ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اب سرینا کے سامنے سے ڈی چوک جائیں گے. اس وقت وفاقی وزیر داخلہ نے تمام پولیس, اسلام آباد پولیس کو ڈس آرم کر دیا, کسی کے پاس اناؤنس کر دیا ڈنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے ٹی وی پر خبر دی کہ 3 آدمی جو دھرنے میں شریک تھے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے, ہلاک کر دیا گیا ہے. اور وہ خبر اس وقت ہمارے جو نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے اور آر اے جے کے فارمر پریزیڈنٹ تھے شہریار خان صاحب, وہ ایکسپریس کے رپورٹر تھے, ان کے دفتر نے ان سے پوچھا کہ شہریار خان صاحب یہ خبر فواد چودھری صاحب نے بریک کی ہے کہ وہاں 3 لوگ نادرا کے قریب قتل ہو چکے ہیں, اور فیک نیوز والوں کو بتاؤں فواد چودھری صاحب اسی دوران ایک آدمی کو 3-4 لوگ اٹھا کر بھی لا رہے تھے, جو شہریار خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ گولی چل گئی ہے. یعنی یہ آپ نے صرف خبر نہیں دی, پورا ڈرامہ فریم کیا ہوا تھا, اس لیے آپ نے جرمانے کا جو آپ کو جرمانہ ہونا چاہیے اس ڈرامے پہ اس کا ذرا حساب لگا لیں. اس بندے نے کہا کہ جی بے ہوش ہو گیا جی بندہ, یہ تمام کیمرہ مین اس کو اٹھانے کے لیے چلے گئے. کیا ہوا ہے؟ کیونکہ شہریار خان ایک تجربہ کا رپورٹر تھا, اس نے کہا یار ادھر آئے, کدھر گولی چلی ہے؟ آپ کو تو کوئی گولی نہیں لگی. اس نے اچانک جو بے ہوش آدمی تھا اس نے آنکھیں کھول لی. اس نے کہا جو مجھے شہریار صاحب نے بتایا کہ مجھے نہیں لگی, جب مجھ سے آگے لوگ تھے گولی انہیں لگی تھی. انہوں نے کہا کہاں؟ وہ جو نادرا کے ساتھ نالا ہے. اس نے کہا بھائی میں 25 سال سے شہر میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, وہاں کوئی نالا نہیں ہے, اور انہوں نے وہ خبر دینے سے انکار کر دیا. اور پھر کیا ہوا, ایکسپریس نیوز نے فوری طور پر فواد چودھری صاحب کو آف ایئر کر دیا, جس طرح آپ آج کل مختلف اینکر کو سچ بولنے میں آف ایئر کراتے ہیں, مختلف رپورٹر کو فون کر کے فارغ کراتے ہیں. تو آپ نے نکلتے ہی ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ بھی موجود ہوگا, وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے.
کہ مجھے میاں شہباز شریف کے حکم پر ایکسپریس نے نوکری سے فارغ کر دیا ہے. پھر وہ آپ کے جھوٹ کا بھانڈا ایکسپریس اور ٹریبیون نے دوسرے دن توڑا تھا. وہ خبریں آپ کو میں بھیج سکتا ہوں کہ جس میں انہوں نے وضاحت کی تھی کہ آپ کو ایکسپریس ٹی وی نے کیوں آفر کیا ہے, کیوں نکالا ہے. اس لیے عزیز دوستو, آج جو پی ایم ڈی اے کے نام پر فواد چوہدری صاحب نے پورا ملبہ پاکستان فوج پر ڈالنے کی کوشش کی ہے, آرمی چیف پر ڈالنے کی کوشش کی ہے, اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور وضاحت بھی چاہتے ہیں. فواد چوہدری صاحب دیکھ سکتے کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, عمران خان سے بات کرنی ہے, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سچ کا یہ سفر لے کر آ رہے ہیں. 12 تاریخ کو یہاں سے ریلی چلے گی اور پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالی بھرپور تمام دوستوں